اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ الصلاة والسلام ان محض الاسلام شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ عالما لا یجہل قادرا لا یعجز غنیا لا یحتاج عدلا لا یجور۔ اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں اعتقادی گفتگو کا سلسلہ صفات پروردگار تک پہنچا تھا کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کی رضا کو پہچانیں اور اس کے سائے میں کوشش کریں ہماری زندگی سنورے، ہماری زندگی توحیدی ہو جائے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ خدا کو ہم نے دیکھا نہیں، خدا عقل میں سما نہیں سکتا، تو کیسے پہچانیں گے؟ اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے جو پروردگار نے قرار دیا ہے۔ ہاں، عقلی دلائل کے ذریعے یہ تو جانا جا سکتا ہے کہ خدا ہے، شاید کچھ صفات بھی سمجھی جا سکیں عقل کے ذریعے، لیکن حقیقت میں اگر خدا کی مطلوب معرفت تک پہنچنا ہے تو اس کا ذریعہ صرف اور صرف محمد و آل محمد ہے۔ لہذا ہم بعض احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ۔ اللہ کو اگر پہچانا گیا ہے تو ہمارے ذریعے سے، خدا کی اگر عبادت کی گئی ہے تو ہمارے ذریعے سے، ہم سے پوچھ کر، ہم سے سیکھ کر، کیونکہ اگر ان سے عبادت کا سلیقہ نہیں سیکھیں گے، ان سے نہیں پوچھیں گے کہ خدا کو کیسے مانا ہے، تو ہم کبھی بھی اس حقیقت مطلقہ کو درک نہیں کر پائیں گے۔ چونکہ پروردگار نے خود ان کو تعارف کروایا ہے اپنا، لہٰذا اسی لیے امام علیہ السلام کی اس مبارک حدیث کا انتخاب کیا گیا سلسلہ گفتگو کے لیے۔ امام نے اصل توحید کے بیان کے بعد کہ یہ کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بہت ساری صفات پروردگار کے بیان کی ہے۔ جس طرح پروردگار خود لامحدود ہے، جس طرح خود اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کسی حوالے سے بھی، کسی لحاظ سے بھی اس کو حدود میں مقید نہیں کیا جا سکتا، اسی حوالے سے اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ ہر کمال جس کی کوئی انتہا نہ ہو اس پروردگار کی ذات سے جڑ سکتا ہے، اور پروردگار کی ذات کو اس سے متصف کیا جا سکتا ہے کہ خدا کی یہ صفت ہے۔ ہم نے ان اتنی ساری صفات جو خود امام علیہ السلام نے اس پاک حدیث میں بیان فرمائی ہے، اس میں سے ہم نے 4 صفات کا انتخاب کیا ہے۔ چونکہ ہمیں اعتقادی مباحث کے سلسلے میں کوشش یہی کرنی ہے کہ اصول دین کے بارے میں، یعنی 5 کے 5 اصول دین کے بارے میں ایک بنیادی خلاصہ، ایک ضروری مقدار تک آپ احباب کی خدمت میں پہنچا دیں۔ لہذا اس حوالے سے ہم ظاہر ہے کہ تمام صفات کو یہاں بیان نہیں کر سکتے، تو امام کی اس مبارک حدیث کے بعض جملات آپ خدمت میں تلاوت کی ہیں، جن میں امام ارشاد فرماتے ہیں عالما لا یجہل۔ یہ جو 4 صفات انتخاب کی گئی ہیں، خدا کی ہر صفت سرنوشت ساز ہے، اس پاک ذات کی ہر صفت جس کے ذریعے ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، یہ بات میں بچوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں کہ ہم اس پاک ذات کو صرف اس کی صفات کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ پاک ذات ان صفات کی حامل ہے۔ اس کی ذات کے بارے میں ہمیں سوچنے تک کا حق نہیں ہے۔ مختلف صفات پروردگار کی ہیں جن کے ذریعے سے اسے پہچانا جا سکتا ہے۔ صفات کے بارے میں مختلف طریقے سے
علماء نے صفات کو تقسیم کیا ہے، کبھی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی تقسیم کی ہے، کبھی صفات جلال و جمال، مختلف صفات، مختلف تقسیمات ہیں صفات کی. ہم ان تقسیمات میں پڑھ کے اپنے ان جو کمسن مخاطبین ہیں انہیں الجھانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جو صفت بھی انتخاب کی گئی، جو صفت بھی آپ کہیں بھی پڑھیں گے سنیں گے، اس میں ایک بنیادی نقطہ آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں. جب ہم توحید صفاتی کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ خدا کی صفات عین ذات ہے. عین ذات ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عین ذات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفات کو اس سے الگ تصور نہیں کیا جا سکتا. ہم ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ عالم ہے، عالم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے پاس علم نہیں تھا، پھر اس نے سیکھا، عالم بن گیا. ایک بندے کے پاس قدرت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، مطلب یہ کہ ایک شخصیت ہے، ایک وجود ہے جس کے پاس پہلے یہ توانائی، یہ طاقت، یہ قدرت موجود نہیں تھی، بعد میں آئی. ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں پھر یہ قدرت اس کے پاس موجود نہ ہو. ہماری صفات اسی طریقے سے ہیں، یعنی ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے، ہم ان کو کماتے ہیں. کچھ خدا کی پروردگار کی طرف سے ہمیں بن مانگے عطا کر دی جاتی ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں جو ہمیں کمانی پڑتی ہیں. لیکن جو صفات ربوبی ہیں، صفات پروردگار ہیں، وہ اس کی ذات سے الگ نہیں ہے. یعنی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پل تھا جب خدا تھا لیکن عالم نہیں تھا، خدا تھا لیکن خلقت کی صفت اس کے اندر موجود نہیں تھی. تخلیق کی صفت، ہر دور میں وہ خالق تھا، وہ قدیم ہے. قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ. تو 4 صفات انتخاب کی گئی. پہلی صفت عالم لا یجہل، ایسا عالم ہے جس کے وجود میں جہالت کا تصور تک نہیں ہے. یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ خدا اس سے آگاہ نہیں ہے. اگر اس ایک صفت کو ہم سمجھ لیں اور اس پر یقین پیدا کر لیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. رسول خدا کا دور تھا، تب ظاہر ہے قرآن ایسے نہیں تھا جیسے ہمارے پاس ہے، اتنی آسانیاں نہیں تھی قرآن سیکھنے میں جتنی اب ہے. ابھی بھی آپ لے لیں، کوئی کسی ملک میں موجود ہے، کوئی کسی ملک میں موجود ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات سیکھنے کی جس میں لگن موجود ہے اس کے لیے موقع فراہم ہے. لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا. قرآن کتابی شکل میں چھپا ہوا ہر ایک بندے کے پاس موجود نہیں تھا. کسی کے پاس 2 آیتیں ہیں، کسی لکڑی کے ٹکڑے پہ لکھی ہے، کسی کے پاس 4 آیات ہیں، پتھر کی کسی سل پہ لکھی ہے، کسی کے پاس 6 آیات ہیں، کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھی ہے. ایسے تھا. لیکن جو فرق تھا ان میں اور ہم میں وہ یہ تھا کہ جس کے پاس جتنی آیات تھی اس کا ہم و غم یہ تھا کہ ان آیات کو سمجھے، ان آیات کو سیکھے، ان آیات کے پیچھے کار فرما حقائق کو درک کرنے کی کوشش کرے اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ان بلند مقامات کو پا گئے، سعادت کے ان بلند منزلوں کو طے کر گئے کہ آج صدیوں بعد بھی ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل نظر آتی ہے. لیکن ہم لوگ جن کے لیے یہ ساری آسانیاں فراہم ہیں، یہ سارے وسائل فراہم ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. ہمارے پاس قرآن ہر پل موجود ہے لیکن ہم اس کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں. آپ سوچئے، ایک ایسا انسان ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، میٹھے پانی کا چشمہ سامنے بہہ رہا ہے لیکن اس کو نصیب نہیں ہے اس میں سے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، اس سے ایک قطرہ پی نہیں پا رہا. لبے دریا کوئی پیاسا دم توڑ دے تو اس سے بڑی تکلیف کی بات کوئی نہیں ہوتی. لہذا عزیزان محترم، ہم اسی طریقے سے ہو کے رہ گئے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن جیسا ایک غنی اور بے نیاز نہ ختم ہونے والا خزانہ موجود ہے.
ہم واقعی اس قرآن کو سمجھتے، اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھتے اور ان کے سائے میں زندگی گزارتے تو آج اقوام عالم اسلام کے ساتھ جڑنے کی خواہش کرتی، حسرت کرتی، تمنا کرتی، لیکن الٹا ہو گیا۔ آج پوری دنیا یہ سوچنے لگی ہے کہ مسلمان بوجھ ہے، اس نظام حیات پر، اس نظام دنیا پر مسلمان بوجھ کی طرح ہے، خود کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف دوسری اقوام کی ہوئی محنتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دسترخوان کوئی بچھاتا ہے، یہ صرف آگ مفت خورے کی طرف سے خاص۔ کیوں ہوا ایسا؟ چونکہ ہم نے اس بیش بہا خزانے کی قدر نہیں کی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن ابھی وقت، ابھی اصلاح ہو سکتی ہے اپنی، ابھی ہم ان مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسلیں اس طریقے سے نہ، لہذا فرمایا عالمن لا یجہل، خدا کی صفات عین ذات ہے، ایسا عالم ہے جس میں جہالت کو کوئی راہ نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے میرے ان کمسن دوستوں کے ذہن میں سوال ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر محمد و آل محمد بھی تو ہے، سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، پھر کیا وہ بھی خدا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سوال میں نے جان بوجھ کے اٹھایا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بزرگان اس سوال سے آگاہ، ہمارے نوجوان اور جوان اس سوال کے جواب سے آگاہ ہوں، لیکن میرے کمسن دوست شاید اس میں الجھ جائیں یا الجھا دیے جائیں، کیونکہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، میڈیا کا دور ہے، ایک گلوبل ولیج میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر دشمن اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے دین کی تعلیمات کو مسخ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ لہٰذا ان میرے کمسن دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آل محمد اپنے تمام تر علم کے باوجود، رسول خدا اپنے تمام تر علمی برتری کے باوجود پھر بھی طلب علم رکھتے ہیں، پھر بھی چاہتے ہیں کہ علم میں اور اضافہ ہو۔ اضافے کی گنجائش ہے تو مانگ رہے ہیں نا، اور اسی پہ بس نہیں، خود ذات پروردگار نے کہا قل رب زدنی علما، میرا حبیب تو بھی دعا کر۔ ایک عام انسان کو تو یہ دعا کرنی ہی ہے، لیکن تو بھی دعا کر کے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب نبی عالم کی یہ کیفیت ہے کہ ان کے علم میں بھی ابھی گنجائش ہے اضافے کی، ابھی اور علمی درجات طے کر سکتے ہیں، ابھی اور ترقیاں کر سکتے ہیں، اور کی بھی انہوں نے۔ اصول کافی کے جب ہم علم امام کی، علم حجت خدا کی مباحث کو پڑھتے ہیں اور احادیث کو پڑھتے ہیں تو ائمہ طاہرین کی احادیث میں واضح طور پر ملتا ہے کہ مسلسل پروردگار کی طرف سے ہمارے علم میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ گئے، ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ عالمن لا یجہل، صرف وہ ایک پاک ذات ہی ہے جس کے علم میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب اس حد تک وہ عالم ہے، اس حد تک علم رکھتی ہے، ہم سے بہتر جانتی ہے، تو ہمیں ڈرنا ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا کہ جب رسول خدا کے دور میں آیات کی کیفیت یہ تھی کہ ہر بندے کے پاس نہیں تھی، تو ایک انسان آیا رسول خدا کی خدمت میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کی تعلیمات سیکھنا چاہتا ہوں۔ حبیب کبریا نے ایک صحابی کو بلایا، کہا کہ کون کون سی آیات ہیں، کتنی آیات ہیں؟ بتایا اتنی آیات ہیں۔ کیسے سکھاؤ، کیسے قرآن ہماری زندگیاں بدلتا ہے اور بدل سکتا ہے، اس بات کو یہاں پر ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اب اس بندے کو لے کے صحابی گئے، قرآن پڑھانا شروع کیا۔ پہلی آیت جو ان کے پاس موجود تھی یہ تھی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کو پالے گا، اس کا اجر پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی، گناہ کی یا نافرمانی کی، اس کی سزا پائے گا۔ اس آیت کا پڑھنا تھا، وہ بندہ کہتا ہے کافی ہے میرے لیے، مجھے اب اور کچھ پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔
صحابی حیران پریشان کہ بھائی ایک آیت پڑھ کے تم اپنے آپ کو علامت و دار سمجھ بیٹھا، ایک آیت کے بعد تو کہتا ہے کہ تمہیں اور کچھ اب سیکھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کم سے کم چل میرے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں، کیونکہ انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہاں گئے رسول خدا کی خدمت میں، عرض کی یا رسول اللہ اس کا تو یہیں پر بس ہو گیا، یہ کہتا ہے اور نہیں سیکھنا ہے۔ پوچھا کیا وجہ؟ کہا یا رسول اللہ جب زندگی گزارنے کا سلیقہ سمجھ آ گیا، جب سمجھ آ گئی کہ کیسے زندگی گزارنی ہے تو اب اور کیا سیکھوں؟ کہا وہ کیسے؟ کہا جب یہ یقین حاصل ہو گیا کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، عالم لا یجہل، اور اس نے یہ وعدہ کیا، یہ اعلان کیا کہ بھئی اس بات پر یقین رکھ کے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں سب کچھ سن رہا ہوں، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، تمہاری زندگی کا کوئی پل مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب سوچ کے کرنا، ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اجر ملے گا، ذرہ برابر گناہ کرے گا، معصیت کرے گا تو سزا ملے گی۔ اب میں بولنے سے پہلے سوچوں گا کہیں گناہ تو نہیں ہے، میں قدم اٹھانے سے پہلے سوچوں گا کہ کہیں نافرمانی تو نہیں ہے، میں سوچنے سے پہلے سوچوں گا کہ حق کی بات سوچ رہا ہوں یا باطل کی بات سوچ رہا ہوں، اور ظاہر ہے زندگی سعادت مند ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، یہی اصول ہے، خدا پر یقین کرنا ہوگا کہ وہ ایسا عالم ہے جس سے چھپا نہیں جا سکتا۔ اس پر تھوڑی سی مزید بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، انشاءاللہ توفیق پروردگار شامل حال رہی تو اگلے انشاءاللہ سیشن میں اس پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔